قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے بھائی، آپ نے کہا کہ انڈیا میں شیعہ وقف بورڈ کے ایک ممبر نے یا کوئی بھی شیعہ ہے رضوی، اس نے انڈین عدالت کے اندر یہ ریٹ دائر کروائی اور کی کہ قرآن مجید میں ایسی 26 آیات ہیں جو آتنکواد پیدا کرتی ہیں، تو انہیں قرآن مجید سے ریموو کیا جائے. اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق جواب یہ ہے میرے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید، اور اس شیعہ نے کہا، اس رضوی نے کہا کہ جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے اپنی طرف سے خود سے قرآن مجید میں یہ آیات ڈالی، مطلب صحابہ نے اضافہ کیا اور کمی کی، اور پھر انہی آیات کو بنیاد بنا کر دنیا کے اندر لوٹ مار اور آتنکواد کو پیدا کیا گیا. یہ اس شیعہ خبیث اور مردود کی طرف سے بے بنیاد الزامات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر. ٹھیک ہے جی. اور جہاں تک بات ہے قرآن مجید میں اضافہ یا کمی کرنے کا، تو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ رب رحمان نے خود لی ہے. تورات، انجیل اور زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کتاب والوں کے سپرد کی تھی، یعنی اہل کتاب کے حوالے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود لی. اس لیے پروردگار نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے اور حدیث بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر یعنی قرآن پاک ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس کی حفاظت رب کائنات کے پروردگار کے پاس ہو، جس کی حفاظت کی ذمہ داری کائنات کے پروردگار کے پاس ہو، کوئی بھی اس میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے. اور رہ گیا معاملہ جہاد فی سبیل اللہ کا، تو جہاد سے آتنکواد پیدا نہیں ہوتا. جہاد تو دہشت گردی اور بد امنی کو ختم کرتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں کہیں بھی کیے جانے والے آتنکواد کو، دہشت گردی کو ختم کرنے کا فارمولہ ہے. یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی بے وقوف اور احمق یہ کہے کہ ڈسپرین کی گولی، ڈسپرین ٹیبلٹ کھانے سے سر میں درد ہوتا ہے. ڈاکٹر لوگ یا عام بندہ اسے کیا کہے گا؟ وہ چول، پاگل، بے وقوف، نالائق. ڈسپرین ٹیبلٹ آپ کے سر کا درد ختم کرتی ہے. یا مثال کے طور پر آپ کے جسم میں درد ہو رہا ہے اور کوئی آپ کو کہتا ہے یا آپ کو بخار ہے اور وہ بخار کی اور جسم کے درد کی گولی دیتا ہے، بروفین ہے یا اس طرح دیگر گولی، تو کوئی کہے کہ جناب یہ تو بروفین جو ہے وہ جسم میں درد پیدا کرتی ہے، اسے کیا کہیں گے؟ احمق، پاگل، بے وقوف، الو ہی کہیں گے نا. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ایک تو کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. اور یہ اس شیعہ خبیث کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر ایک الزام ہے اور ایک تہمت ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی پوری سزا ملنی چاہیے. دوسرا یہ کہ یہ تو اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتراض کرے یا اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے پر اعتراض کرے یا اس میں شبہ ڈالے تو وہ تو ایمان سے ہی خالی ہو جائے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید، میں یہ پیغام مسلمانوں کے لیے بھی دیتا ہوں اور ہندوؤں کے لیے بھی دیتا ہوں اور سناتن دھرمیوں کے لیے بھی دیتا ہوں اور سکھوں کے لیے بھی. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اگر اس کتاب پر امریکہ، برطانیہ، مودی جو بھی ہیں، جو بھی اس کو پڑھ لے اور اس کتاب کو اپنے ملک میں اور اپنے حکومت میں نافذ العمل کر دے، اس ملک اور اس بستی سے آتنکواد کا، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا.
پورے کا پورا قرآن مجید ان 26 آیات سمیت یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پروردگار کا کلام ہے، یہ کائنات کے خالق اور مالک کا کلام ہے قرآن مجید ان 26 آیات سمیت۔ تو قرآن مجید ایک ایسا فارمولہ ہے کہ جو آتنکواد کو ختم کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہیے کہ اس کا ثبوت، کوئی پوچھے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، مثال کے طور پر آپ انڈیا سے ہیں، انڈیا میں میرا نریندر مودی کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، ورنہ کوئی پنڈت، کوئی ہندو، کوئی سناتن دھرمی وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے، اس کی تلاوت کر لے اور اپنی زبان میں قرآن مجید کو پڑھ لے۔ ہندی میں پڑھنا چاہتا ہے، اردو میں پڑھنا چاہتا ہے، ہاں جی انگلش انگریزی میں پڑھنا چاہتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے۔ اور اگر وہ مملکت کا سربراہ ہے جیسے نریندر مودی، قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد وہ کہے کہ آج کے بعد انڈیا میں قرآن کا حکم ہوگا، میں بہت زیادہ مدت بتا رہا ہوں، صرف 6 مہینوں کے اندر اندر پورے ہندوستان سے آتنکواد کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور وہ جس قسم کی بھی آتنکوادی ہو، قتل ہو، ریپ ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، زنا ہو، ہاں جی جو بھی مصیبتیں ہیں، پورا ہندوستان 6 مہینوں کے اندر اندر امن و امان کا منظر پیش کرے گا۔ یہاں تک کہ ایک عورت، اکیلی عورت نکلے اور سونے اور زیورات سے لدی ہوئی ہو، وہ پٹنہ سے بمبے جائے، پیدل جائے، جنگلات سے جائے، کوئی بندہ نہ اس کی عزت کی طرف ہاتھ اٹھائے گا، نہ اس کے مال و دولت کی طرف ہاتھ لمبا کرے گا، جب ہندوستان میں قرآن کا حکم اور قرآن پاک کی تعلیمات نافذ العمل ہو جائیں۔ یہ پریکٹیکل کر لیں، پریکٹیکل کر لیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 6 ماہ بعد آپ کو نظر آئے گا اب ہندوستان میں کتنے ریپ ہوتے ہیں، کتنے مرڈر ہوتے ہیں، کتنی چوری اور ڈاکے ہوتے ہیں، کتنی لوٹ مار ہوتی ہے۔ 6 ماہ بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو یہ خبیث جو رضوی ہے، یہ شیعہ یا شیعہ بورڈ کا ممبر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور خود پنڈتوں نے اس بات کی گواہی دے رکھی ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید دہشت گردی کو ختم کرنے کا فارمولہ ہے۔ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ عام ہندو کو ہم دیکھیں اور اس کو پکڑیں اور مار دیں۔ قرآن کبھی یہ نہیں کہتا کہ کافر دیکھو اور اس کو مارو۔ قرآن نے تو کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا۔ قرآن نے تو کافروں، ہندوؤں، سکھوں، یہودیوں، ہاں جی عیسائیوں، کسی بھی قسم کا کافر ہے، قرآن نے تو ان کے ساتھ بھی زیادتی سے منع کیا، بلکہ وہ تو انسان ہے نا، ہندو تو پھر بھی انسان ہے۔ قرآن نے تو جانوروں کے ساتھ بھی زیادتی کرنے سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، زیادتی مت کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن کی تعلیم تو کتے اور جانوروں پر بھی زیادتی کرنے سے منع کرتی ہے۔ وہ قرآن کیسے حکم دے گا کہ آپ کو جو بھی کافر نظر آئے، جو بھی ہندو نظر آئے اس کو مار دو؟ یہ قرآن کا حکم نہیں ہے۔ تو قرآن مجید دہشت گردی یا آتنکواد کو ختم کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد کوئی یہ باتیں نہیں مانتا اور وہ زور لگا دیتا ہے کہ نہیں، میں نے قرآن مجید میں سے 26 آیات کو بذریعہ عدالت نکلوانا ہے یا کسی اور ذریعے سے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا پھدی اور کیا پھدی کا شورما، کیا پھدی اور کیا پھدی کا شورما ہوگا، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ خبیث نکلیں گے قرآن میں سے 26 آیتوں کو نکالنے۔ کوئی مائی کا لال قرآن پاک کی ایک زبر زیر پیش نہیں نکال سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ قرآن کی حفاظت نہ تو جنرل باجوے کے پاس ہے، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری نہ تو محمد بن سلمان کے پاس ہے، قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری
نہ تو مکھیہ منتری وزیر اعظم عمران کے پاس ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے پاس ہے کہ جس کے متعلق ہندو بھی ہاتھ اوپر اٹھا دیتا ہے، جس کے متعلق ہندو بھی اپنی انگلی اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اور ہم مسلمان تو مانتے یہی ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا، بلند ہوا۔ ہندو بھی جب اللہ کی بات کرتا ہے نا، غالباً وہ اللہ کو ایشور کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں، تو ہندو بھی جب ایشور یا اللہ کی بات کرتا ہے، میں نے 20 مرتبہ دیکھا کہ ہندو کا ہاتھ بھی آسمان کی طرف، ہندو کی انگلی بھی آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے پاس ہے جو کائنات کا پروردگار ہے اور جو اوپر ہے اور سب سے اوپر ہے۔ اب یہ انڈین عدالت یا یہ رضوی بے ایمان بدبخت گندی شکل والا یہ قرآن مجید میں سے 26 آیات نکلوائے گا، ایک زبر یا ایک زیر یا ایک پیش تو نکال کے دیکھے۔ اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ اس رضوی کے متعلق میں انڈین مسلمان بھائیوں اور دیگر میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو آخری جملہ یہ کہوں گا، یہ جو شیعہ بورڈ کا رضوی ہے یا جو بھی اس مصیبت مارے کا نام ہے، اس نے 26 آیات نکلوانے کی بات کی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آسمان میں تاروں اور ستاروں اور چاند اور سورج پر تھوکنا شروع کر دے۔ اب سارے انڈین مسلمان بھائیوں یا دیگر مجھے بتائیے، جو آسمان پہ تھوکے، تھوک کہاں جائے گا؟ تھوک اس کے منہ پر آئے گا، آسمان پہ ایک بھی تھوک نہیں جائے گا۔ تو یہ ایک خبیث، ایک دہشت گرد، ایک پلید، ایک نامراد، ایک بدبخت، ایک بد نصیب شخص کے منہ کے بول ہیں کہ 26 آیات کو نکلوایا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص آسمان پہ تھوکتا ہے، تو تھوک کہاں جائے گا؟ اس شیعہ بورڈ کے ممبر کے منہ پر ہی جائے گا، نہ کہ اس سے قرآن کریم کو کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے قرآن کی حفاظت کے لیے ہلاکو اور چنگیز کی اولادوں کا انتخاب کر لیا، اور اب بھی اللہ وہی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری انشاءاللہ ہندوؤں کے ہاتھوں بھی کروانی ہے۔ ہندو ہوگا اور قرآن کی حفاظت اور قرآن کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ سوائے اس شیعہ بورڈ کے ممبر کی بک بک کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نہ قرآن مجید کو کچھ ہونے والا ہے، نہ قرآن مجید میں سے کوئی زبر زیر نکلنے والی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ اس شیعہ بورڈ کے ممبر پر، اس کے منہ پر اس کا اپنا ہی تھوک آ رہا ہے، آسمان پہ کوئی تھوک نہیں جا رہا۔ سارے مسلمان واسی اطمینان رکھیں اور سکون سے رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی ایک زبر اور زیر کو بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ 26 آیات تو پھر بہت بڑی بات ہے، ایک آیت یا ایک زبر زیر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے والی۔ ہمارا کام ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، ہمارا کام ہے کہ ہم ہندوؤں کو کہیں کہ آؤ قرآن پڑھو تو صحیح۔ وہ ہماری سرائکی میں ایک مثال دی جاتی ہے، مجھے یاد آ گئی۔ کسی شخص سے ایک آدمی نے کہا کہ کتا تیرا کان گدی ویند ہے، کتا تمہارا کان لے گیا۔ وہ شخص کتے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کسی عقل مند نے کہا، او بھلے بندے، تمہارا کان تمہارے سر پر ہے، ہاتھ لگا کر تو دیکھو۔ تو ہندوؤں کو مسلمان خود قرآن پڑھو۔ ہر مسلمان، خاص کر انڈین مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی ہے، ہر مسلمان خود قرآن پڑھے۔ اپنے محلے میں موجود ہندوؤں کو کہو، آؤ قرآن کو پڑھو تو صحیح۔ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ آتنکواد کرو اور دہشت گردی کرو؟
یا معصوموں اور بے گناہوں کو یا بچوں اور عورتوں کو مارو۔ قرآن کی کس آیت میں یہ بات لکھی ہے؟ تو جب وہ ہندو قرآن پڑھے گا نا اور آپ اس کو قرآن پڑھنے پر فورس کرو گے پیار سے محبت سے، تو وہ ہندو بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ان جیسے لچروں اور خبیثوں کے خلاف مسلمانوں کے ساتھ اپنے کندھے سے کندھا ملائے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ چور مچائے شور۔ ہندوؤں کے لیے بھی یہی پیغام ہے، مارکیٹ میں قرآن پاک ملتے ہیں نا، تو قرآن پاک کا ترجمہ لیں اور پڑھیں، اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن مجید دہشت گردی پھیلانے والی کتاب ہے یا دہشت گردی کا توڑ کرتی ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کرتی ہے۔